بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر 11 سال کے بعد چین کے وزیر اعظم پہنچے اور ان کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ جس طرح شایان شان کہا جاتا ہے اس طرح کا استقبال ہوا۔ چین کے وزیر اعظم جو ہیں وہ 747 بوئنگ کے اوپر بیٹھ کے پاکستان تشریف لائے، جو ان کے ٹاپ ڈگنیٹریز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ان کا نام صدر لی چنگ ہے۔ چینی زبان کے اندر کیو جو ہے، کاف پینچی والا جو ہے، اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ چے کی آواز نکلتی ہے۔ ہر زبان کی اپنی ڈیلیکیسی ہوتی ہے بھائی، تو چے کی آواز جو نکلتی ہے اس لیے وہ لکھنے میں لی کوئنگ ہے لیکن بولنے میں لی چنگ ہے۔ تو لی چنگ صاحب جو ہیں وہ ایک بھاری بھرکم سرمایہ کاری کا اور سفارتی وفد لے کے پاکستان لینڈ کیے ہیں۔ 650 بندہ بیٹھ سکتا ہے 747 دے وچ، تو پار کے لے آئے نے بھائی صاحب اپنے ساتھ۔ تو اگر آپ دیکھیے تو جس طرح وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، ان کا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف۔ وہ اس قافلے کی لمبائی آپ کو بتا دے گی کہ وفد کتنا بڑا تھا۔ وہ قافلہ پہنچا اور اس قافلے کو پھر باقاعدہ جو گارڈ آف آنر ہوتا ہے وہ ایئرپورٹ پہ نہیں ہوا، وہ پھر وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا۔ وہ ان کو باقاعدہ گارڈ آف آنر دیا گیا۔ اس کے بعد دونوں اطراف نے باہمی دلچسپی کے امور کے اوپر اجلاس کیے۔ ان اجلاس کے اندر دونوں حکام شریک ہوئے اور جو اطلاعات اب تک چھن کے ہم تک آئی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ جب وہ وزیر اعظم ہاؤس پہ پہنچے ہیں، جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں، تو وہاں پہ حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ آفیشلی ان سے ملے۔ آفیشلی سے ملنا ہوتا ہے جب ٹوپی بھی پہنی ہو، وردی بھی پہنی ہو، ٹھیک ہے۔ ان آفیشلی جب وہ ٹوپی پہ اور وردی پہنے بغیر کوٹ شوٹ ٹائی شائی لگا کے آئیں گے، ہیں مہنگا کوٹ اور مہنگی ٹائی۔ حافظ صاحب ٹائیاں بڑیاں سونیاں لا رہے ہو ویسے آج کل تسی۔ ایدا یہ مطلب نہیں کہ شوکت عزیز طرح مینوں ٹائیاں دا 6 ٹائیاں دا گفٹ پجوا دے، ایدا یہ مطلب نہیں، ویسے ٹھیک لا رہے۔ اچھا جی، تو وہ جناب حافظ صاحب جب ان سے ملے ہیں تو ان کا مصافحہ جو تھا اس کی ڈیوریشن بڑی لمبی تھی، اور اس دوران وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان بڑے حیران ہو کے دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر آواز تو نہیں آئی، تو پھر ہم نے جاسوسی کروائی کہ کیا ہوا ہے اندر، تو ہمیں بتایا گیا کہ حافظ صاحب نے چینی وزیر اعظم لی چنگ صاحب کے ساتھ جو تھا وہ چائنیز میں گفتگو بھی فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کچھ فکرے انہوں نے یاد کیے ہوں گے، جس طرح عربی کے کچھ بہت اچھی ان کو آتی ہے، وہ عرب جو آتے ہیں ڈیلیگیٹ ان کے ساتھ عربی میں گفتگو فرماتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے چائنیز کے ساتھ، اور چاچو ایسا پریشان ہو گئے دونوں اور ظاہر ہے کہ آڈیو نہیں آئی اس ویڈیو کی، لیکن وہ ویڈیو بہت وائرل ہو کے اس وقت چل رہی ہے۔ بہت دیر تک، بہت لمحوں تک وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہلاتے رہے، گرم جوشی کا اظہار کرتے رہے۔ بہرحال میٹنگ ہوئی جی۔ اس میٹنگ کے دونوں اطراف کی، دونوں ڈیلیگیشن کی آمنے سامنے بیٹھ کے فارمل میٹنگ ہوئی۔ جو اطلاعات وہاں سے چھن کے باہر آئی ہیں، ایک تو انہوں نے گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح کرنا تھا، جو بعد میں کر دیا، ورچوئل افتتاح کیا۔ پاکستان کے دشمن اس حد تک تو کامیاب ہو گئے، مظاہرے دے کے، حملے کر کے، کہ چین کے وزیر اعظم افتتاح کرنے کے لیے گوادر نہیں گئے۔ ادروائز جو میرے پاس اطلاعات تھیں کہ انہوں نے جانا تھا، لیکن ورچوئل افتتاح کر دیا جی انہوں نے اس منصوبے کا۔ اور گوادر جو ہے اس خطے کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ پورٹ ہوگی، نہ وہ عمان کی پورٹ ہوگی، مسقط کی پورٹ ہوگی کوئی، نہ وہ چاہ بہار جیسی ہوگی، وہ دبئی پورٹ جیسی پورٹ ہوگی، اگر اس کو پراپرلی ہم نے مارکیٹ کر لیا اور استعمال کر لیا۔ اگر تو ہماری کوئی ایئر لائن ہوتی تو ہم اچھی والی، مطلب جو اب حالت میں ہے، کسی کے پاس 8 طیارے ہیں، کسی کے پاس 12 طیارے ہیں، کسی کے پاس 16 طیارے ہیں، اور پی آئی اے جو ہے اس کے آپریشنل طیاروں کی تعداد بھی 20 سے کم ہی ہے۔ تو اگر کوئی بڑی ایئر لائن ہوتی 50-60 طیاروں والوں، تو ہم بھی شاید اس کو پراپرلی مارکیٹ کرتے۔ پہلے تو اپنے طیارے کھڑے کرنے پہ آندے نے نا۔ تو خیر یہ جی ایک بات ہو گئی۔ دوسرا سی پیک 2 کے حوالے سے بھی کچھ سنگن ملی ہے کہ اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، پرائیورٹائزیشن کی بات ہوئی ہے، فریکوینٹ ایکسچینج آف انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن کی بات ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں چیف آف جنرل سٹاف کی سربراہی کے اندر پاکستان کا ایک سرمایہ کاری وفد عین اس وقت سعودی عرب میں تھا
جس وقت سعودی عرب کا سرمایہ کاری وقت پاکستان میں آیا ہوگا، ظاہر نیچر دونوں کی الگ الگ تھی، لیکن اتنے فریکوینٹ ایکسچینج کے اوپر زور دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے. اور ویسے پاک چائنا انویسٹمنٹ فورم تو موجود ہی ہے اس موقع کے اوپر. یہ سی پیک کی جو پاکستان کے اندر باڈی بنی ہوئی ہے اس کے سربراہ تو وہ مشاہد حسین سید نہیں ہے. شاہ جی نظر ہی نہیں آئے کتنے، یہ شاہ جی نے کسی نے اندر بڑھا نہیں دیتا. شاہ جی کڑاکے کڈو، ایسا ایسا کر کے جو آپ کڑاکے نکالتے ہوتے ہیں وہ نکالے. تو خیر وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. کچھ اس طرح کی اطلاعات آئی ہیں، کچھ جوائنٹ وینچرز ہیں جن کا اناؤنسمنٹ آف اینڈ آن ہوتا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ادھر سے بھی اظہار کیا گیا، پاکستان کی طرف سے بھی اظہار کیا گیا. لیکن ان تمام باتوں سے جو سب سے بڑھ کے بات تھی کہ وہ جو ایک سفر جو ڈنڈا واڑ کے ہم نے 2018 کے اندر ڈیویٹ کیا تھا، گاڑی اپنے ٹریک پر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آثار درست ہونا شروع ہو گئے ہیں معیشت کی بحالی. آئیے دعا کریں پاکستان کی معیشت بحال ہو، اس کے غریبوں کو، بے روزگاروں کو روزگار ملے، ہمیں کام کرنے کی عادت بھی پڑے، ہم ہر ڈرامی چھوڑ دیں، اور ہم جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایک سہانا، سنہرا اور روشن پاکستان چھوڑ کے جائیں.